ٹھیک ہے یہاں پر کر جی سسٹر جی، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کر دیا ٹھیک ہے جی۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا رول قدس کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں سوچ رہا تھا کہ زندگی کس قدر مختصر ہے۔ لائف از ویری شارٹ۔ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ابدیت جو ہے اٹرنٹی فار ایور ہے۔ ابدیت فار ایور ہے اور زندگی بڑی شارٹ ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ زندگی صرف شارٹ ہی نہیں بلکہ لمیٹڈ بھی ہے، کیونکہ خدا نے انسان کی زندگی کی حدوں کو مقرر کر رکھا ہے جنہیں وہ پار نہیں کر سکتا۔ اگر ہم بائبل مقدس کو پڑھ کر دیکھیں تو زندگی کو پھول، زندگی کو گھاس کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، بخارات اور خیالات کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ ہماری زندگی چیز ہی کیا ہے۔ اور یعقوب رسول کہتا ہے چوتھے باب میں کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ کل ہم فلاں ملک میں جا کر سوداگری کریں گے، نفع کمائیں گے، بزنس کریں گے، تمہارے پلان بڑے سالوں پر محیط ہیں، لیکن تم جانتے نہیں کہ تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے۔ تم تو ایک گھڑی کا نیکسٹ موومنٹ کیا ہوگا یہ بھی نہیں جانتے۔ اور تجربہ میں بات آئی ہے، میں سوچ رہا تھا کہ کتنے لوگ جو گزرے سال، مہینے یا دنوں میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن وہ اچانک سے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ تو میں سوچ رہا تھا زندگی کس قدر مختصر ہے۔ آج ہم زندگی کے بارے میں دیکھیں گے، اور ایک کریکٹر ہے، ذرا اس کو دیکھیے میرے ساتھ، ایسا ذرا پڑھ دیجئے گا۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل 12 باب اور اس کی 15 آیت، ذرا دیکھیے میرے ساتھ، یہ کانٹیکسٹ ذرا دیکھیے میرے ساتھ جی۔ اور اس نے ان سے کہا جی خبردار جی اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں۔ خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو۔ جہاں بھی میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں لفظ خبردار آئے گا، اس کا مطلب ہے اٹس ویری ڈینجرس، خطرناک بات ہے۔ اور یسوع نے کہا خبردار، چوکنے ہو جاؤ، یہ چیز آپ کو ختم کر سکتی ہے۔ یسوع نے کہا خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو۔ اور اس کا کانٹیکسٹ پتا ہے کیا ہے؟ دو بھائی جائیداد پر لڑ رہے تھے۔ ایک بھائی نے یسوع مسیح سے کہا کہ میرا بھائی میرا حصہ بھی ہڑپنا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا یہ بات اس کانٹیکسٹ میں کی کیونکہ وہ دونوں بھائی جھگڑا کر رہے تھے لالچ کی بنیاد پر۔ اور یسوع نے کہا اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو۔ 10 حکم جب خداوند نے دیے تو 3 دفعہ ذکر آیا لالچ کا، کیونکہ کسی کی زندگی
اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے. آئیے ذرا میرے ساتھ ایک تمثیل دیکھیے اسی باپ کی. لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 12 باپ اور اس کی 16 سے 21 آیت ایسے ذرا پڑھیے گا. اور اس نے ان سے تمثیل کہی اور اس نے ان سے تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، پس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا اور وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں میں اپنی پیداوار بھر رکھوں. میں کیا کروں کیونکہ میرے پاس تو جگہ ختم ہو گئی ہے اور پیداوار زیادہ ہو گئی ہے. جی اس نے کہا میں یوں کروں گا، میں یوں کروں گا. ذرا غور کیجئے گا کلام کی آیتوں پر. میں یوں کروں گا. جی اپنی کوٹریاں ڈھا کر ان سے بڑی بنا لوں گا، اپنی کوٹھریاں ڈھا کر جو پہلے والی تھی ان کو ڈھا کر پھر نئی ان سے بڑی بناؤں گا، اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور ان میں اناج کو بھر دوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان، اے جان میرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، تیرے پاس بہت سے سالوں کے لیے بہت سا مال جمع ہو گیا ہے. چین کر، چین کر، کھا پی، کھا پی، خوش رہ. خوش رہ. مگر خدا نے اس سے کہا اے نادان، مگر خدا کی آواز ساتھ ہی آتی ہے اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی. بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے بس جو کچھ تو نے تیار کیا وہ ہے کس کا ہوگا؟ وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں. اور وہ خدا کے نزدیک دولت مند نہیں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج چند بنیادی باتیں زندگی اور ہم زندگی کو کیسے سمجھتے ہیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ، لائف سٹائل، پرسپیکٹو، زندگی کو دیکھنے کا یہ کیسا ہونا چاہیے. خدا کا کلام یہاں پر ہمیں بتاتا ہے اس شخص کے بارے میں، یہ ہم میں سے کسی ایک کی نمائندگی کر رہا ہے. آج کا کلام جو ہے یہ ہم میں سے آج کسی ایک کی نمائندگی کر رہا ہے، کیونکہ کلام کبھی بے تاثیر نہیں لوٹتا. کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس تمثیل سے ریلیٹڈ ہے. خدا نے اسے کہا اے نادان. نادان کیوں کہا؟ حالانکہ دنیا کی نظر میں یہ شخص دا موسٹ وائزیسٹ شخص، انتہائی عقل مند، یہ تو فیوچر پلاننگ کر رہا تھا، یہ تو سیکیورٹی، سوشل سیکیورٹی کی بات کر رہا ہے، یہ تو اپنی آمدنی اور پیسے کو بینک میں سٹور کرنے کی بات کر رہا ہے، انباروں میں، خطوں میں جمع کر رہا تھا، یہ تو فیوچر پلاننگ کر رہا تھا. ہی واز رچ، یہ امیر ہے، خدا نے اسے برکت دی ہے. اس کے پاس دولت کرپشن کی وجہ سے نہیں آئی بھائی، اس کے کھیتوں میں پیداوار ہوئی ہے. کلام بتاتا ہے اس کے کھیتوں میں پیداوار ہوئی ہے. یہ کوئی غلط کام نہیں کر رہا تھا، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا. خدا نے اسے برکت دی، خدا نے اس کے کھیتوں کو بلیس کیا. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، وہ اس لیے نادان نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط پلان کر رہا تھا یا کوئی غلط کام کر رہا تھا. ناٹ ایٹ آل. یہاں پر کچھ چیزیں ہیں زندگی کے حوالے سے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شخص اس لیے کلام اسے نادان نہیں کہہ رہا کہ یہ دولت مند ہے. دولت مند ہونا نادان نہیں ہے، دولت مند ہونا برکت کی بات ہے. اس نے بیج بویا، کھیتوں میں ہل چلایا، خدا نے اسے برکت دی،
لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شخص نادان کیسے تھا؟ کلام اسے کہتا ہے اے نادان. نادان یہ شخص اس لیے تھا کہ یہ صرف اپنے لیے زندہ تھا. اس کا مطلب ہے خود غرض، سیلفش، سیلف سینٹرڈ مین. یہ صرف اپنے لیے جیتا ہے، صرف اپنے لیے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پرسنل پروناؤن استعمال کیا گیا ہے. اگر آپ پڑھیں تو اس کانٹیکسٹ کے اندر، اس پیسج کے اندر ہم اگر پڑھتے ہیں تو یہاں پر میں، میرا، اپنی، اپنا، یہ 6 مرتبہ لفظ پرسنل پروناؤن استعمال ہوا ہے. اور یہ شخص دیکھیں، میرے پاس بہت کچھ ہے، میں کوٹھریوں کو ڈھا کر بڑی بناؤں گا، میں اپنا اناج جمع کروں گا، میرے پاس بہت کچھ ہے. یہ پرسنل پروناؤن. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، لکھا ہے میں کیا کروں، میرے ہاں جگہ نہیں، میں کیا کروں گا، میں یوں کروں گا. سینٹرڈ مین، یہ سیلف سینٹرڈ مین ہے، یہ خود غرض ہے. کوئی شکر گزاری نہیں اس کی زندگی میں کہ خدا نے مجھے بلیس کیا ہے. اس کے اندر ایک لالچ ہے، اور یسوع مسیح نے کہا ہر طرح کے لالچ سے بچے رہو. میں اپنی کوٹھریاں ڈھا کر اپنا اناج اپنی جان سے کہوں گا. جہاں دیکھیے اپنا، اپنی، اپنے، یہ اتنا کہ صرف اپنے لیے ہی زندہ تھا، کہ صرف گفتگو بھی اپنے آپ سے ہی یہ کر رہا ہے. اے میری جان، تیرے پاس بہت سالوں کے لیے بہت کچھ ہے. یہ اپنے آپ سے ہی گفتگو کر رہا ہے. He never talk to other person. لکھا ہے وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا، اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا. یہاں پر اس کا دل خداوند ہمیں دکھانا چاہتا ہے کہ اس کے دل کا حال کیسا تھا. He was talking to himself. وہ اپنے آپ سے ہی بات کر رہا ہے. شاید اگر کسی دوست سے کہتا یا کسی اپنے قریبی رشتے دار سے کہتا کہ میری فصل بہت زیادہ ہوئی ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں اگر مجھے کوئی شخص یہ کہے کہ میرے ہاں اتنی فصل ہوئی ہے، میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا ہے، تو میں ضرور اس کو مشورہ دیتا کہ خدا کا گھر بن رہا ہے، اس کے لیے انویسٹ کرو. خدا کے خادموں کی مدد کرو جو دور دراز جا کر خدا کے کلام کی، اس کے ارشاد اعظم کی تکمیل کر رہے ہیں. لیکن اس نے اپنے آپ سے ہی باتیں کرنا شروع کر دی. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں اگر ہوتا تو میں اسے کہتا کہ خدا کے کام کے لیے انویسٹ کر دے. لیکن اس نے اپنے آپ سے کہنا شروع کیا، صرف اپنے لیے زندہ تھا. پہلی اس کی بات یہ لالچ کی بنیاد ہے. انسان کی زندگی میں اس کے پاس موقع تھا کہ خدا نے اس کو برکت دی. یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس پہلے کچھ نہیں تھا. اس کے پاس اتنا کچھ پہلے ہی تھا کہ اس کے پاس لکھا رکھنے کی جگہ ہی نہ تھی. اس کے خطے پہلے ہی سے بھرے ہوئے تھے، اس کی کوٹھریاں پہلے ہی سے لبالب بھری ہوئی تھی. یہ نئی بنانے کے چکر میں تھا. اس نے یہ نہیں کہا کہ خدا نے مجھے پہلے ہی اتنی برکت دے رکھی ہے، میں نے ان کو کیا کرنا ہے، میرے پاس تو پہلے ہی بہت کچھ ہے. میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں صرف آخری مرتبہ مجھے نہیں ملی. خدا تخت پر بیٹھا ہے، زندہ خدا ہے، اور وہ مجھے برکت دے رہا ہے. میں اپنی کوٹریوں میں جمع نہیں کروں گا، میں اپنے خطے نہیں بھروں گا، میں اس کے کھیت میں اس کے کام کے لیے انویسٹ کروں گا.
मगर कलाम कहता है कि वो अपने दिल में कहने लगा, कई लोगों को बरकत मिलती है, खुदा उनको बरकत देता है। खुदा ने इब्राहिम से कहा, पता है क्या कहा, कि मैं तुझे 22 से बरकत बनाऊंगा। ये नहीं कहा कि सिर्फ तुझे मैं बरकत दूंगा, बल्कि कहा मैं तुझे 22 से बरकत बनाऊंगा। आई विल ब्लेस यू टू ब्लेस अदर्स। मैं तुमको बरकत दूंगा और तुम दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनना। ये नहीं कहा आई विल ब्लेस यू कि मैं तुम्हें सिर्फ बरकत ही दूंगा और तू बैंक में जमा कर ले, तू उस बरकत को अपने कमरों में दबा कर रख ले, तू उस बरकत को अपने आप में दबा कर रख ले। आई विल ब्लेस यू टू ब्लेस अदर्स। मैं तुम्हें बरकत दूंगा और तुम दूसरों के लिए बरकत का बाइस बनना। याद रखिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा उन लोगों को बरकत देता है जिनके अंदर सेल्फनेस नहीं है। वो सेल्फिशनेस लोगों को पसंद नहीं करता, बल्कि वो दूसरों को ब्लेस करना चाहते हैं। वो खुदा की बादशाही के लिए काम करना चाहते हैं। उनके अंदर लालच नहीं है, खुद गर्जी नहीं है, सेल्फ सेंटर नहीं है, बल्कि वो दूसरों के लिए बाइस से बरकत बनाना चाहते हैं। कईयों का बिजनेस बढ़ता है, खुदा उनको बरकत देता है, लेकिन उनकी प्योरिटी खुदा नहीं होता, उसका काम नहीं होता। एक दौलतमंद लूका की अंजील 18 बाब में भी यीशु मसीह के पास आया, कहता है मैं क्या करूं ऐ उस्ताद के हमेशा की जिंदगी पाऊं। यीशु ने कहा तूने हुक्मों को तो पढ़ा है। कहता है मैंने एक एक हुक्म को पढ़ा है और अमल किया। खुदावंद ने उसे आजमाने के लिए कहा तू अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दे। खुदावंद उसके दिल को एक्चुअली चेक कर रहा था। लिखा है वो इस बात से गमगीन होकर चला गया, उसने पलट कर देखा नहीं, क्योंकि बड़ा दौलतमंद था। खुदावंद जानता था कि लालच, खुद गर्जी, दौलत, ये स्पिरिट एक्चुअली बात स्पिरिट की है। ये नहीं कि किसी के पास कितना है, अपना सारा माल। दूसरी तरफ अगर देखें तो एक बेवा जो हैकल के बाहर खुदा के गला में हदिया डालती है, उसने अपना सारा माल यानी अपना सारा कुछ, वो गरीब थी, उसके पास सिर्फ 2 ही दमड़ियां थी, लेकिन उसकी स्पिरिट का अंदाजा कीजिए। उसको तो खुदावंद ने नहीं कहा कि तू सब कुछ दे दे, 2 दमड़ियां। लिखा है खुदा ने उससे नहीं कहा, खुदावंद ने, उसने अपना सारा कुछ दे दिया। मैं यहां देने की बात नहीं कर रहा, मैं यहां स्पिरिट की बात कर रहा हूं। मेरे अजीजों, हम समझते हैं ये पैसा मैंने कमाया है, लेकिन ये नहीं समझते कि इस पैसे का सोर्स क्या है, ये पैसा कहां से आया है, ये पैसा किसने तुम्हें दिया, ये बरकत कहां से आई। लिखा है हर एक अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम ऊपर से नूरों के बाप की तरफ से है। मेरे अजीजों, बाज औकात समझ नहीं हम पाते। जरा इसी तमसील के नीचे अगर हम पढ़ें तो 22 आयत में लिखा है, खुदावंद ने कहा हवा के परिंदों पर गौर करो, देखो जो न बोते हैं, न काटते हैं, न कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको देता है। किन का आसमानी बाप, किन के बारे में बात हो रही है? हमारे आसमानी बाप, हवा के परिंदों का आसमानी बाप नहीं है। वो हमारी बात करता है, जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जिनके बारे में कलाम कहता है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद होने का हक बख्श दिया। हम जो फरजंद हैं उनकी बात हो रही है मेरे अजीज बहनों और भाइयों। और लिखा है तू जमा कर रहा है,
تو سمجھتا ہے پتہ نہیں بعد میں ملے یا نہ ملے؟ اے بے اعتقادو، یہ بے اعتقادی ہے کہ ہم خدا کی جو برکتیں ہمیں دیتا رہا ہے وہی خدا ہے جو پہلے بھی دیتا رہا ہے، جو بیابانوں میں ہمیں من کھلاتا رہا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا رہا ہے، چٹانوں کو حکم دیتا وہ ہمیں پانی پلاتی ہے، وہ پانی کو حکم دیتا تو پانی دو ٹکڑے ہو کر خدا کے لوگوں کو رستہ دے دیتا ہے۔ ہم اسی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور وہ خدا پھر بھی ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا اس وقت بھی وہ ہمیں مہیا کرتا ہے، کیونکہ اس نے فرمایا میں تجھے سنبھالوں گا، میں اپنے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا۔ ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہے۔ لالچ اور خود غرضی ہمیں خداوند پر بھروسہ نہیں کرنے دیتی۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کو کیوں نادان کہا گیا؟ اس کے لائف سٹائل کا پہلا سٹیپ جو ہے یہ سیلف سینٹر مین تھا۔ کیوں اس سے نادان کہا گیا؟ ذرا غور کیجئے۔ خدا اگر کسی کے ساتھ کلام کرے اور تعریف نہ کرے اور کہے اے نادان، اے فول، اگر خداوند آج کسی کے لیے یہ کہہ رہا ہے تو یہ بڑا خوفناک ہے۔ دوسری بات، کیوں اس کو نادان کہا گیا؟ اس لیے نہیں کہ یہ دولت مند تھا، اس لیے خدا نے اس کو نادان کہا کیونکہ یہ خدا کے نزدیک غریب تھا۔ یہ خدا کے نزدیک غریب تھا۔ دنیا میں یہ دولت مند ہے لیکن خداوند کے حضور یہ دولت مند نہیں، یہ غریب ہے۔ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے زمین پر خزانہ جمع کرتا ہے لیکن خدا کے نزدیک دولت مند نہیں ہو سکتا وہ۔ یہ آگے اس تمثیل کا اینڈ اگر دیکھیں تو he was never rich on earth but he was very poor toward God۔ خدا کی نظر میں اس کا سٹیٹس دیکھیے، دنیا کی نظر میں اس کا سٹیٹس یہ تھا، وہ ایک سکسیسفل آدمی تھا، وہ بزنس مین تھا، اس کا سٹیٹس یہ تھا کہ وہ دولت مند تھا، وہ امیر آدمی تھا، وہ ایک اچھا پلانر تھا، اچھا منصوبہ ساز تھا۔ اس کے پاس بہت کچھ ہے، یہ سکیور ہے، اس کی کوٹھریاں ہیں، دنیا اس کے طرف نظر کرتی ہے، لوگ اس کی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں، لوگ اس کے بنگلوں کو دیکھتے ہیں، پراپرٹی کو دیکھتے ہیں اور رشک کرتے ہیں۔ He was rich in earth on the world۔ لیکن کلام کہتا ہے کہ وہ خدا کے نزدیک غریب ترین شخص تھا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ He was living without God۔ وہ خدا کے بغیر زندگی بسر کر رہا تھا۔ یہودا کے خط میں لکھا ہے، کیا خدا نے اس دنیا کے غریبوں کو ایمان کی دولت نہیں بخشی؟ اس کے پاس بہت کچھ تھا لیکن افسوس کہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا، اس کے پاس ابدیت نہیں تھی۔ He has not eternity۔ یہ اپنے لیے زمین پر خزانہ جمع کر رہا تھا، اس کا سب کچھ زمین پر تھا اور سب پیچھے رہ جانے والا تھا، سب مٹ جانے والا تھا۔ یسوع نے کہا متی 6 باب میں اپنے لیے زمین پر خزانہ جمع نہ کرو، زمین پر مال جمع نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سیونگ کرنا چھوڑ دیں، ہم فائنینشیل پلاننگ کرنا چھوڑ دیں، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسی پلاننگ نہ کریں جیسے ہم نے ساری زندگی اسی دنیا میں رہنا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر پردیسی اور مسافر ہیں۔ ایسی پلاننگ ہم نے نہیں کرنی جیسی اس شخص نے کی ہے، بلکہ لکھا ہے اپنے واسطے آسمان پر خزانہ جمع کرو۔ Are you in heaven؟ آسمان کے بینک میں کیا ہے ہمارا؟ ذرا دیکھیے، غور کیجئے، آج اپنی اپنی زندگی پر غور کیجئے، ہم نے اپنے آسمان کے بینک میں کتنا خزانہ جمع کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا وہاں پر جو
ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، تیری راست بازی کے کام لکھے جا رہے ہیں، تیری سخاوت کے کام لکھے جا رہے ہیں، اچھے کام لکھے جا رہے ہیں. کیا یہ سب کچھ وہاں پر جمع ہو رہا ہے؟ کیا ہماری دولت کی وجہ سے لوگ بچ رہے ہیں؟ کیا ہمارے روپے پیسے کی وجہ سے غریب مستفید ہو رہے ہیں؟ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کیا لکھا جا رہا ہے؟ تیری انویسٹمنٹ آسمان پر. پہلا تموتھیوس 6 باب کی 18 میں پالوس کہتا ہے، اس جہان کے دولت مندوں کو حکم کر کہ وہ اچھے کاموں میں بھی دولت مند بنے. وہ راست بازی اور سخاوت اور مدد کرنے کے لیے تیار رہیں. وہ خدا کی بادشاہی میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار رہیں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ بات ہمیں خدا کی نظر میں امیر بناتی ہے. ذرا لدوکین چرچ کے بارے میں پڑھیں. تو سمجھتا ہے میں دولت مند ہو گیا ہوں، میں کسی چیز کا محتاج نہیں. لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں تو غریب ہے، تو خوار ہے، تو ننگا ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں. فیوچر کے لیے، خدا کی بادشاہی کے لیے، ابدیت کے لیے تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، بہت سے لوگ آج روحانی طور پر غریب ہیں. وہ دنیا کی نظر میں دولت مند ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا سٹیٹس یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک لائف سٹائل ہے. یاد رکھیں، انسان کی پوزیشن اور اس کی شخصیت کو ناپنے کا آلہ یہ نہیں کہ اس کا دنیا میں سٹیٹس کیا ہے، بلکہ وہ خدا کی نظر میں کیسا ہے، اس کا آسمان پر کتنا خزانہ جمع ہے. تیسری بات، اگر ہم دیکھیں کہ کلام اس شخص کو نادان کیوں کہتا ہے، تو یہ دولت کو اپنی سیکیورٹی سمجھتا ہے. اس کی سوچ کا اندازہ کیجئے. کہتا ہے میرے پاس اتنی دولت ہے، اب میں سیکیور ہو گیا ہوں. وہ کہنے لگا، اے میری جان، تو بہت برسوں کے لیے سیکیور ہو گیا ہے، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت کچھ ہے، تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں. بلکہ بینک بڑھ گئے، کوٹھیاں بڑھ گئیں، بزنس بڑھ گیا، اب میں سیکیور ہو گیا ہوں. آج دنیا میں لوگ سیکیورٹی کانشیس ہو چکے ہیں. وہ اپنے آپ کے لیے ایکسٹرا سلنڈر جمع کر رہے ہیں، آکسیجن کے سلنڈر جمع کر رہے ہیں. کہیں پھر کرونا آ گیا تو پھر آکسیجن کہاں سے لائیں گے؟ دولت اکٹھی کرنا شروع کر دی، دوائیاں پہلے سے لے کر رکھنی شروع کر دی. سیکیورٹی کانشیس ہو گئے ہیں لوگ. لوگ اس چھوٹی سی مختصر زندگی کے لیے بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہمیں نظر آ رہے ہیں. لیکن اٹرنٹی جو ابدیت ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ہمیشہ ہم خداوند کے ساتھ گزارنے والے ہیں، جو اس سے کہیں اٹریکٹیو ہے، جہاں زندگی ہے، جہاں جلال ہے، جہاں بیماریاں نہیں، جہاں وبائیں نہیں، جہاں بھوک نہیں، جہاں کال نہیں، جہاں پیاس نہیں، جہاں خوف نہیں، وہاں کی پلاننگ ہم نہیں کر پا رہے. ہم صرف زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں. ہم کبھی اپنے آپ کو ابدیت کے لیے تیار نہیں کر رہے. یہ شخصیت، یہ شخص جو ہے، یہ پرپیئر کر رہا ہے ہمیشہ اس زمین پر رہنے کے لیے اپنے آپ کو، اٹرنیٹی کے لیے نہیں. He never did anything. یہ نادان اس لیے تھا کہ یہ پیسے میں اپنی سیکیورٹی سمجھتا تھا. میری سیکیورٹی صرف پیسے میں نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب میرے پاس پیسہ آ گیا ہے، مجھے کوئی بیماری نہیں لگے گی، اب میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اب مجھے موت نہیں آئے گی. اس کا یہ مطلب نہیں. اب میں سیکیور ہو گیا ہوں. حالات، واقعات، بیماریاں، مشکلات یہ رہیں گی اور یہ آتی رہیں گی جب تک ہم اس بدن کے وطن میں ہیں. یہ ہمارا سامنا کرتی ہی رہیں گی.
میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ ساری چیزیں ہمیں بچا نہیں سکتی. ہماری سیکیورٹی اگر کسی جگہ ہے تو وہ خدا کا بیٹا خداوند یسوع المسیح ہے، جس نے فرمایا میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا. جو زندہ ہے وہی ہماری سیکیورٹی ہے، جس نے کہا عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہماری سیکیورٹی ہمارا خداوند ہے، ہماری پروٹیکشن، ہماری حفاظت ہمارا خداوند ہے، جو ہمیں محفوظ رکھتا ہے، جو اپنا دہنا ہاتھ بڑھاتا اور ہمیں گرنے سے پھسلنے سے سنبھال لیتا ہے. اگر صرف آپ پیسے کو اپنی سیکیورٹی بناتے ہیں تو آپ کو پیسہ بچا نہیں سکتا. چوتھی بات اگر ہم دیکھیں تو کیوں اس کو ندان کہا گیا؟ وائس کہتا ہے کہ جو کچھ میں نے جمع کیا ہے وہ دوسروں کے لیے ہے. یہ کہتا ہے اے میری جان، بہت سالوں کے لیے تیرے پاس بہت کچھ ہو گیا ہے. یہ میں میرا اپنے ہی کرتا ہوا ہمیں اس پیسج میں نظر آ رہا ہے. ساری زندگی ہم سٹرگل کرتے رہتے ہیں، ہم جمع کرتے ہیں، بناتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے، لیکن یہ ندان اس لیے تھا نہ تو اس نے ساتھ لے کر جانا تھا. He left everything. جب یہ مرا تو اس کے خطے بھرے ہوئے تھے. کس کے لیے؟ اور بعد میں پتا کیا ہوتا ہے؟ ساری عمر بچے یا رشتہ دار جھگڑتے رہتے ہیں اس کی پراپرٹی پر کہ کس کی ہو جائے گی. کیا وہ اس کے لیے جمع کر رہا تھا؟ کس لیے جمع کر رہا تھا؟ آپ کس کے لیے جمع کر رہے ہیں؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے جمع نہ کریں، لیکن میں ایک لالچ اور خود غرضی کی بات کر رہا ہوں. بندہ قبر کی آخری سیڑھی پر بھی کھڑا ہوتا ہے لیکن لالچ اور ہوس پھر بھی اسے رہتی ہے. کیوں کلام اسے نادان کہتا ہے؟ اس نے سوچا کہ وہ پیسے سے اپنا مستقبل کو کنٹرول کر سکتا ہے. پتہ کیا کہتا ہے؟ اپنا اناج ٹھیک ہے، اپنی کوٹھڑیاں چلو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک جگہ آ کر یہ کہتا ہے اپنی جان. کیا جان اس کی ہے؟ اپنی روح، اپنی جان سے کہوں گا. جان اس کی اپنی نہیں تھی، اس پر اس کو کوئی اختیار نہیں تھا. یہ خدا کی دی ہوئی برکت ہے، یہ خدا کی دی ہوئی سانسیں ہیں. اس کو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں کنٹرول کرنے کا کسی کو حق نہیں. بڑی کوششیں بھی لوگ کر لیتے ہیں لیکن آج تک جان کو کوئی اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکا. لیکن جب خدا حکم دیتا ہے اے بنی آدم لوٹا، تو اسے لوٹ کر آنا ہی پڑتا ہے. انسان کا دم رک جاتا ہے، اس کی جان ختم ہو جاتی ہے. اس کی سوچ کیا تھی؟ پیسے میں لالچ ہے، خود غرضی ہے، اور کہہ رہا تھا تیرے لیے بہت سے برسوں کے لیے بہت کچھ باقی ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ شخص توقع کر رہا تھا آنے والے برسوں کے لیے. ہم توقع کرتے ہیں آنے والے سالوں کی. کلام کہتا ہے ہم نہیں جانتے اگلی گھڑی میں کیا ہوگا. اس کی توقع کے خلاف یہ سب کچھ ہو گیا. کلام کہتا ہے موت کا دن مقرر ہے، ہم نہیں جانتے. nobody knows. کلام سے کیوں نادان کہتا ہے؟ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ شخص کہتا ہے، آج کا جو سلوگن ہے یہ کہتا ہے کھا پی اور عیش کر. یہ سلوگن ہے یورپ میں، ایٹ ڈرنک اینڈ انجوائے. آج کل بھی یہی ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں آج کل ہو رہا ہے، یہ تو اس وقت سے ہی چل رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے والے، کھاؤ پیو اور عیش کرو. یہ ماڈرن آدمی کی زندگی ہے. انجوائے کرو،
کھانے کھاؤ، پیسہ جمع کرو اور خرچ کرو، چھوٹی سی زندگی ہے، سب کچھ بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ وائس کہتا ہے، پالوس وائس کی کتاب میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ اگر کرنتھیوں پہلا باب اس کی 15 باب میں پڑھیں، پہلا کرنتھیوں، تو پالوس کہتا ہے یہی زندگی ہے تو ٹھیک ہے، آؤ ہم کھائیں پیئیں، کل تو مر ہی جائیں گے۔ پالوس کہتا ہے اگر یہی زندگی ہے کہ کھاؤ پیو اور عیش کرو، تو پھر آؤ ہم بھی کھائیں پیئیں اور کل کو تو مر ہی جائیں گے، عیش کریں۔ لیکن اس کا مطلب کانٹیکسٹ پتہ کیا کہتا ہے؟ کہ زندگی صرف یہی نہیں، زندگی موت کے بعد بھی جاری رہتی ہے، وہ ابدی زندگی ہے، ماڈرن لائف سٹائل ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، زندگی صرف کھانے پینے کے نام نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں اس آدمی کی طرح نہیں اپنی زندگی بسر کرنی۔ خداوند نے کہا فکر مند ہو کر تم کہتے ہو کہ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے۔ یسوع مسیح نے کہا کیا بدن خوراک سے بڑھ کر نہیں؟ صرف خوراک کے لیے زندہ نہ رہو، خوراک سے کہیں بڑھ کر تمہاری اٹرنٹی ہے، ابدیت ہے، یہ زندگی تو مختصر ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اسے اس طرح انجوائے کرنے کا کوئی اختیار نہیں، کیونکہ یہ زندگی ہمارے خداوند کی دی ہوئی ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس کے پاس بہت کچھ تھا لیکن ابدیت نہیں تھی۔ کلام میں لکھا ہے اگر انسان ساری دنیا حاصل کر دے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا حاصل؟ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج ہم بھی اپنا لائف سٹائل چیک کریں اور ابدیت کے لیے تیاری آج سے شروع کر دیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔